بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم لیکچر نمبر 4 میں اردو کی نصابی کتاب سے سبق نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لیسن نمبر 3 میں سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد کے تعارف کا مطالعہ کر چکے ہیں، لیکن اب ہم اس کے سبق شاعروں کے لطیفے کا مطالعہ کریں گے جس کے تدریسی مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، طلباء کو بتانا کہ ہمارے شاعروں کی حصے مزاح کس قدر تیز ہوتی ہے اور ان کی عام گفتگو میں کتنے لطیف پہلو موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 2، شعر و ادب میں طنز و ظرافت کی اہمیت واضح کرنا۔ نمبر 3، آپس کے تعلقات میں رواداری، تحمل اور برداشت کی ضرورت کا احساس اجاگر کرنا۔ نمبر 4، مختلف شاعروں کے انداز گفتگو اور طبیعتوں سے متعارف کرانا۔ نمبر 5، کچھ زبان زد عام اشعار کے موقع و محل اور استعمال سے روشناس کرانا۔ یہ سب آپ کو بتانا ہے۔ لطیفہ نمبر 1، ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میر تقی میر صاحب ہیں اور مرزا غالب نہیں بلکہ مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ دونوں خواجہ صاحب کے مرید تھے۔ انہیں کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا: سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدا میں ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا: شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کے دادا کی معلوم ہوتی ہے۔ پڑھے گئے پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معانی: میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، تکرار، بحث، مرید، عقیدت مند، طول کھینچنا، بات بڑھ جانا، صاحب کمال، ماہر یا ہنرمند۔ کلام آہ، غم کی شاعری۔ کلام واہ، خوشی پر مبنی شاعری۔ ٹک، ذرا۔ بالیں، سرہانے۔ شور قیامت، بہت زیادہ شور۔ خدام، خدمتگار۔ طرفدار، حمایتی۔ ماجرا، قصہ یا معاملہ۔ داد خواہی، فریاد، انصاف چاہنا۔ دادا، بچوں کی ملازمہ۔ لطیفہ نمبر 2، ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے۔ لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12 سے 13 برس کی عمر تھی۔ اس نے غزل پڑھی۔ مطلع تھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ پوچھا: یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا: حضرت، یہ صاحب زادہ ہے۔ سودا نے بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت ان ہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ لطیفہ نمبر 3، ایک دن انشاء اللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ دیا: اس زلف پہ پھبتی شب دجیور کی سوچی۔ سید انشا نے فوراً کہا: اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشا آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے۔ معزز طلباء اور طالبات، جرت آنکھوں سے نابینا تھے، اس لیے وہ انشا کے پیچھے اپنی لکڑی کے سہارے بھاگتے رہے۔ پڑھے گئے لطیفہ نمبر 2 اور 3 کے مشکل الفاظ کے معانی: مشاعرہ، شاعروں کی شاعری کی محفل۔ مطلع، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر۔ پھپھولے، چھالے۔ داغ، زخم۔ چراغ، دیا یا گھر کا وارث۔ گرمی کلام، خوبصورت شاعری۔ چونک پڑے، حیران ہونا۔
صاحبزادہ بیٹا ملاقات کو آئے، ملنے آئے، شب دیجور اندھیری رات، اصرار ضد کرنا، ہپتی کسی کی ہنسی اڑانا، سوجھی یا سوجھنا خیال آنا، فکر پریشانی، زلف گیسو یا لٹ، ٹٹولتے ڈھونڈتے پھرے۔ لطیفہ نمبر 4۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلب پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانا تسبیح میں امام نہیں۔ کیونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل مجلس نے نہایت تعریف کی۔ لطیفہ نمبر 5۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد؟ کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے۔ لطیفہ نمبر 6۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لطیفہ نمبر 7۔ مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ عزیز طلباء، یہ سبق آب حیات سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی اس کا ماخذ آب حیات ہے۔ لطیفہ نمبر 6 اور 7 میں پائے جانے والے مشکل الفاظ کے معنی درج ذیل ہیں۔ ابراہیم ذوق اردو کے مشہور شاعر، بیگمات شاہی عورتیں، صاحب عالم بہادر شاہ ظفر، بے توقف رکے بغیر، حیات زندگی، قضا موت، مرشد پیر یا جس کی پیروی کی جائے، قاطع برہان قواعد پر مبنی مرزا غالب کی کتاب، زبان درازیاں بد زبانی کرنا، آب حیات زندگی عطا کرنے والا پانی۔
عزیز طلباء اور طالبات، آئیے اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف ایک نظر دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ الف، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، خواجہ باسط نے فرمایا کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا سودا کا کلام وا ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے جواب بالکل سنا ہے۔ ب، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ جواب، سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں صاحب زادے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ ج، سید انشا کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ جواب، جرت نے یہ مصرع پڑھا، اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجی۔ د، خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ جواب، خواجہ حیدر علی آتش صاحب کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ہ، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ جواب، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف، میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ نمبر 1، خواجہ میر درد کے، نمبر 2، مرزا غالب کے، نمبر 3، ابراہیم ذوق کے، نمبر 4، خواجہ باسط کے۔ صحیح جواب ہے نمبر 4، خواجہ باسط کے۔ ب، انشاء اللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ نمبر 1، غالب کی، نمبر 2، میر درد کی، نمبر 3، جرت کی، نمبر 4، مصفی کی۔ درست جواب ہے نمبر 3، جرت کی۔ ج، یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجی کس شاعر کا ہے؟ نمبر 1، انشا کا، نمبر 2، جرت کا، نمبر 3، درد کا، نمبر 4، میر کا۔ صحیح جواب ہے نمبر 2، جرت کا۔ د، قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ نمبر 1، ذوق، نمبر 2، مومن، نمبر 3، غالب، نمبر 4، سودا۔ درست جواب ہے نمبر 3، غالب۔ سوال نمبر 5، ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ کمال، زوال، گرمی، سردی، خاص، عام، طرفدار، مخالف، مطلع، مقطع، بے روزگاری، روزگار۔ سوال نمبر 6، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ مذکر الفاظ: کلام، شور، مصرع، طول، مزاج اور چراغ، یہ تمام مذکر الفاظ ہیں، جبکہ مؤنث الفاظ درج ذیل ہیں: تسبیح، آہ، قیامت، قدرت، تکرار، شکایت، تعریف، زلف۔ یہ سوال اکثر معروضی سوالات کے جوابات میں آیا کرتا ہے۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ کمال، مطلع، چراغ، اشتیاق، غنیمت۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ واحد جمع: کمال، کمالات، مشاعرہ، مشاعرے، شخص، اشخاص، شعر، اشعار، بیگم، بیگمات، خادم، خدام۔ عزیز طلباء اور طالبات، ان ضروری ہدایات پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، سبق کے مطالعے کے دوران آنے والے مشکل الفاظ کے معانی یاد کریں اور سوال نمبر 1 میں موجود تمام سوالات کے جوابات یاد کر کے لکھنے کی مشق کریں۔ نمبر 2، سبق کو پورے دھیان سے سنیں اور اس کی ترتیب کو ذہن نشین کرتے جائیں، کیونکہ یہی ترتیب سبق کا خلاصہ لکھنے میں معاون ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سبق کا مطالعہ غور سے کریں تاکہ معروضی سوالات کے جوابات حل کرنا آسان ہوں۔ مشقی سوالات میں موجود باقی تمام سوالات کے جوابات شرح سرمایہ کی مدد سے کریں۔ اس کے علاوہ شرح سرمایہ میں موجود ہر سبق کا سیاق و سباق یاد کریں جو کہ پیراگراف کی تشریح میں معاون ہوگا۔ نمبر 3، خوش خطی زیور ہے۔ املا کی صحت اور لکھائی کی رفتار پر اچھے اثرات کے لیے دیے گئے تمام کام کی مشق بار بار نوٹ بک پر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔